لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت سنة الاعتكاف۔ حضرت ایاز بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ جو بندے مومن قرآن پاک کو پڑھنا تو جانتا ہے لیکن سمجھنا نہیں جانتا، سمجھتا نہیں، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ تاریک رات میں بادشاہ کا پیغام آیا اور نہ وہاں پہ کوئی چراغ ہے نہ روشنی ہے، سارے لوگ کشمکش میں کہ بادشاہ کا فرمان کیا آیا ہے، کہیں گردن نہ مار دی جائے اگر اس کے فرمان پر عمل نہ ہوا۔ تو کہا اسی طور پر جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے، ان کی بھی مثال اسی طور پر ہے کہ کب ان کے لیے کیا حکم آ جائے اور کون سے حادثات پیش آ جائیں جب انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں حکم ہے کیا۔ تو اس سے بھی اگر ہمیں موقع ملے بھی تو ہم سیکھتے تو ہیں نہیں، باہر بیٹھ کے چورا تو کر لیں گے لیکن اندر بیٹھ کے قرآن کے دو الفاظ نہ سیکھیں گے، قرآن کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا نہ کریں گے۔ اس لیے کہ بندہ جب قرآن کے نور اس کو سنتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نور فرما دیتا ہے۔ اصل میں آج جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو یا تو اس کا بیٹا پکڑ کر خود اس سے نکاح کر لیتا یا کسی اور کے نکاح میں پیسے لے کر مہر لے کر دے دیتا، اور اگر اس کی اولادیں نہ ہوتی تو ہوتا یہ کہ ایک کپڑا اس کے اوپر پھینک دیا جاتا اور بتا دیا جاتا سامنے والے کو کہ اس کا مالک میں، یعنی اس کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا اس پر کپڑا پھینک دیتا، مرنے کے بعد کس کی ذمہ داری میری۔ اب وہ اپنے اعتبار سے چاہتا، اگر خوبصورت ہوتی تو خود کے نکاح میں لے لیتا، مال ہوتا خود کے نکاح میں لے لیتا، ورنہ بیچ باچ ڈالتا کسی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ زمانے جاہلیت سے میں یہ سارے معاملات تھے۔ اسی ہندوستان کے اندر بھی عورتوں کو زندہ چتا میں اس کے پتی کے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا، لیکن آج ہندوستان کی بھی عورتیں اگر محفوظ ہیں اسی گنبد خضرا والے کا صدقہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے یہاں عورتوں کو کتنا زیادہ اچھوت بہت موقع پہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ان عورتوں کو اگر عزت دی ہے تو آج یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اسلام کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہو گیا کہ آج مسلم بچیوں کو اس طرح ورگلایا جاتا ہے، کبھی طلاق کے نام پہ، کبھی حلالہ کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ۔ یاد رکھیے یہ ساری مذہبی اسلام نے جو چیزیں رکھی ہے اس میں حکمتیں رکھی۔ اگر 4 کی ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ آپ کے اندر اگر آپ کیپیبل ہیں، کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، جسمانی بھی طاقت، مالی بھی طاقت، تو کرنے کی اجازت ہے۔
وہ بھی کب؟ جب آپ سب کے درمیان انصاف قائم کر سکے تب، ورنہ ایک ہی اب یہ ساری شرطیں پتہ بتائی گی۔ اور اگر طلاق کی بات آئے تو ظاہر سی بات ہے روز وہی مغز ماری، روز وہی معاملات، تو قرآن نے کہا خوشی خوشی جدا ہو جائے، خوشی خوشی جدا ہو جائیں، اس میں کوئی یہ نہیں۔ کیوں؟ نکاح ایک طریقے کا ایگریمنٹ ہے، نکاح ایگریمنٹ ہے۔ چونکہ جب عورت خراب مل جائے نا تو انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، اور اگر نیک مل گئی تو پھر آپ آباد اور خوش رہیں گے، ورنہ کبھی آپ کو جسمانی بیماریوں میں ملوث ہو جائیں، کبھی کسی چیز میں۔ بہرحال تو زمانے جاہلیت میں یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر کسی سے نکاح کا 3 طریقہ تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اسے خرید لیتا، اپنا لونڈی اور خادمہ بنا لیتا، جیسے آقا علیہ السلام کی بھی ایک لونڈی اور خادمہ ہے جس کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے، اور ان سے حضرت ابراہیم کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر ایک طریقہ یہ تھا کہ بازار سے کہیں سے بھی اس کی جو مارکیٹ ہوتی وہاں سے باضابطہ طور پر لونڈی یا خادمہ خرید کر لاتے، پھر اس کے ساتھ بچے کرتے، یا اس کے ساتھ آپ کی جو ضروریات ہے آپ اسے پورے کرتے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے اسے بھی منع فرما دیا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا جسے کہتے متعہ، جسے کہتے متعہ۔ متعہ اصل میں کہتے ہیں کہ کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ میں تیرے ساتھ 1 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 2 دن کے لیے کر رہا ہوں، 3 دن کے لیے کر رہا ہوں، 3 مہینے کے لیے کر رہا ہوں، 4 دن کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے اس کی مدت پوری ہوگی فوراً وہ آپ سے جدا، طلاق ہو گئی، اسے کہتے تھے متعہ۔ اور اس زمانے کے اندر یہ متعہ جو تھا نا بہت زیادہ عام تھا۔ مان لو کہیں انسان اگر کہیں گیا تجارت کی غرض سے، ایسے معاملات پیش آئے، اسے نکاح کیا، 2-4 جوڑی کپڑے دیا، پیسے دیا، 2-4 دن جتنے دن مطلب فکس ہوا اپنا رہا، اس کو اپنا چلایا، اسے کہتے متعہ۔ آج یہ ہماری شریعت کے اندر متعہ یہ حرام ہے، متعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آج بھی شیعہ حضرات کے خواجے کے ہاں یہ متعہ کرنا آج بھی جائز ہے، ان کے ہاں آج بھی کوئی اگر چاہے 10 دن 15 دن 1 ہفتہ 2 دن 4 دن مہینہ 1 سال، ان سب آج بھی ان کے ہاں یہ نکاح کرنا یہ متعہ جو ہے جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ متعہ جائز نہیں۔ اصل میں اس متعہ کو ناجائز ہونے کی وجہ یہ قرار دی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب متعہ جائز تھا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ غزوہ خیبر سے یا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑاؤ کیا اور ان کا خیمہ لگایا۔ قریب میں ایک آبادی تھی، اس آبادی کے اندر عورتوں نے چراغ بجھا بجھا کر کے نوحہ کرنا شروع کر دیا، رونا پیٹنا یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل تڑپ گیا کہ آخر یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کچھ افراد کو بھیجا، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ آخر یہ کیوں رو رہی ہے۔ گئے، جا کر پتہ کر کے آئے تو آقا علیہ السلام کا اس کے حضور یہاں متعہ ہوا تھا، چند نوجوان آئے تھے، انہوں نے متعہ کیا، اور جب وہ چلے گئے ان کی یاد میں ان کی غم میں یہ یہاں پہ ماتم کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آج سے قیامت تک کے لیے متعہ یہ حرام ہے، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے متعہ حرام ہے۔ کوئی شخص اس شرط پہ نکاح نہیں کر سکتا کہ 3 دن 3 رات یا 1 مہینہ، اس طرح نہیں، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے بعد میں فلاپ ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن نکاح کا جو ایگریمنٹ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اصل میں شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ متعہ جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حرام نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام فرمایا۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، سراسر یہ غلط ہے، نکاح یہ متعہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حرام فرمایا۔ تو اس زمانے کے اندر 3 طریقے میں سے 2 طریقہ آپ نے سماعت کیا، یا تو لونڈی یا خادمہ بنا لیتے، دوسرا طریقہ متعہ کا تھا، اور تیسرا طریقہ تھا نکاح کا۔
ان میں بھی یہود اور نصارہ کا معاملہ ایسا ہوتا کہ یہود اور نصارہ اپنی سگی خالہ سے نکاح کر لیتے، اپنی سگی بھانجی سے نکاح کر لیتے، اپنی سگی بھتیجے سے نکاح کر لیتے، یہ سارے جو سگے ہوتے ان سے کر لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا محبوب انہیں بتا دو نہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے ہاں ہو سکتا ہے خالہ کی لڑکی سے، تو خالہ کی لڑکی سے ہو سکتا ہے تو خالہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ خالہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں، اس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ کون کون سی عورتوں سے ہمارا نکاح حرام ہے۔ کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں۔ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے نکاح یہ حرام ہے، کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا، ساری زندگی جو ہے نا اس سے زنا ہی ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹے کا بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس رشتے کے ہمیں قدر اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ ان کا ایک مولوی ہے جس کا نام اشرف علی تھانوی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فتاوی کے اندر، مولوی دیوبندیوں کا مولوی ہے، جب ایک بندے نے پوچھا، کہا کیا ایک بیٹا اپنی ماں سے ملاقات کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ کہا جس راستے سے اس کا پورا جسم باہر آیا ہے، بعد میں ایک چھوٹا سا چلا جائے تو کیا فرق پڑتا؟ آپ سوچیں کیسے بدتمیز اور کیسے، میں اس لیے ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا جس دل کے اندر ادب نہ ہو تو اس دل کے اندر کبھی بھی کسی کا ادب نہیں آ سکتا۔ ادب مصطفیٰ ہی ساری چیزوں کا ادب سکھاتا ہے، لیکن اگر ادب مصطفیٰ نہ تو کسی چیز کا ادب نہیں آ سکتا۔ تو پہلی وہ عورت جس سے نکاح حرام ہے وہ ماں ہے۔ اب اس ماں میں نانی بھی آ جائے گی، دادی بھی آ جائے گی، سمجھے بات نا، ان سے بھی نکاح کرنا حرام۔ پھر فرمایا اور تمہاری بیٹیاں، اب وہ تمہاری بیٹیاں، اب بیٹیاں سگی بیٹی ہے تو بھی نکاح حرام ہے، اور اگر سوتیلی بیٹی ہے تو بھی نکاح حرام ہے۔ سوتیلی یا رضائی بیٹی کہلاتی تب بھی نکاح یہ حرام۔ اب اس بیٹی میں بعد میں پوتی بھی آ جائے گی، نواسی بھی آ جائے گی، ان سب سے بھی نکاح کرنا حرام۔ پھر فرمایا باخواتکم، اور بہنوں سے، بہن سے بھی نکاح کرنا یہ حرام۔ کوئی شخص اگر بہن سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، اس سراسر گناہ ہے، سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی سے بھی کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، کوئی شخص اپنی خالہ سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی نہیں ہوگا، حرام۔ اسی طور پر اگر آپ اپنی بیوی تمہاری ہے اور اس کے بعد کسی اور سے، یعنی اس کی خالہ کو اگر آپ اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو بھی یہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، بھتیجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاختی، اور بھانجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنی بھتیجی بھانجی سے نکاح کرے گا نہیں ہوگا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا، یعنی اگر جس عورت نے آپ کو دودھ پلا دیا تو اس عورت سے بھی آپ کا نکاح یہ حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کوئی شخص اگر جوانی میں کسی عورت کا دودھ پی جائے تو نکاح ٹوٹ نہیں جائے گا، سمجھیے بات نا، اس کے لیے مدت 2 سے 2.5 سال ہے۔ یعنی بچپن میں اگر بچے نے اگر 2.5 سال تک دودھ پیا، ناک سے کسی نے ڈال دیا یا منہ سے ڈال دیا، حلق کے نیچے اتر گیا، ایک گھونٹ ہی صحیح، وہ جس کا بھی دودھ ہے وہ عورت آپ کی رضائی ماں کہلائے گی، لہذا اب اس سے نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا، اس سے نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رضاعت سمجھے نا، 2-2.5 سال کی عمر تک، اس کے بعد اگر کوئی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی جائے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص
بیوی کا دودھ پی گیا تو اس سے نکاح حرام نہیں ہو جائے گا، بہرحال اس کے لیے وہ جس کا حق ہے وہ پیے. لیکن اگر کوئی شخص اس طور پر ہو گیا جس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس کو گناہ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے لیے مدت یہی ہے کہ 2 سے 2.5 سال کی عمر تک اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی رضائی ماں کہلائے گی، دودھ پلانے والی ماں، اس سے اس کا نکاح حرام. صرف فرمایا واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں، یعنی جس ماں نے، جس عورت نے تم کو دودھ پلایا اس کی بیٹی سے بھی آپ کا نکاح حرام ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی رضائی بہن کہلائے گی، اس سے بھی آپ کا نکاح ہی حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری نانیوں سے بھی تمہارا نکاح یہ حرام ہے، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی ماں آپ کی ایک ہے، اس کی یعنی تو آپ کی بہن لگی، اس کی بھی کوئی بیٹی، اس سے بھی نکاح یہ آپ کا حرام. اور اس سے بھی نکاح آپ کا حرام ہے جس مرد نے جس عورت سے بھی ملاقات کر لی اس کا، بھلے اس سے نکاح کیا یا نہیں کیا، حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، کوئی سی بھی کام کیا، اس مرد کا، اس مرد نے جس عورت کے ساتھ اس طرح کیا، اس عورت کی لڑکی کا نکاح بھی اس مرد کے بیٹے کے ساتھ جائز نہیں، چونکہ وہ حرمت مصاہرت کے ضمن میں آتی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. پھر آگے اور بھی مسئلہ اس طرح آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اس لیے شریعت مطہرہ نے اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ کے باپ نے اس کو غلط طریقے سے چھو لیا تو آپ پہ وہ حرام ہو گئی، آپ پہ حرام ہو گئی. اسی طور پر اگر لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اگر کبھی آپ سے، دیکھیے شیطان ہے، اس لیے بزرگان دین نے بہت پرہیز کیا، اگر آپ نے اپنی لڑکی کو شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ چھو لیا، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے گی، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے گی. اگر آپ نے شہوت کے ساتھ اپنی لڑکی کو بھی چھو لیا، چوم لیا، کچھ بھی کر لیا، یا غلطی سے جا کر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر سو گئے، رات میں چھوا، تب بھی آپ پر یہ حرام ہو جائے گی آپ کی بیوی. اسی وجہ سے بزرگان دین نے بہت بیٹیوں کے معاملے میں پرہیز کیا. اگر لڑکی بالغ ہو گئی تو کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی. آپ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرب کی چلچلاتی دھوپ، خطرناک دھوپ میں آپ ٹہل لیتے، یہاں سے وہاں، گھر کے باہر، یہاں سے وہاں. ایک شخص کا گزر ہوا ہے، امیر المومنین کیا بات ہے، شدت کی دھوپ ہے اور اس طرح آپ ٹہل رہے ہیں، کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی حفصہ تنہا ہے، اس وجہ سے میں گھر کے باہر ہوں. آپ سوچیں وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، وہ عمر بھی اس معاملے میں کتنا احتیاط برت رہے. تو آج بھی اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس سے آپ بہت احتیاط برتیں، بالکل اس انداز میں نہیں کہ آپ ارے ہماری چھوکری سے تھے. اگر ذرہ برابر آپ کے جسم میں حرکت یا گرمی پیدا ہو گئی، یاد رکھنا شیطان کسی کا سگا نہیں، وہ کھلا دشمن ہے. ذرہ برابر آپ کی بدن میں گرمی پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، فوراً آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے. اسی طور پر اگر آپ کی بیوی اور آپ کا ابا ہے، اگر آپ کے باپ نے آپ کی بیوی کو ذرہ برابر غلط نیت سے ہاتھ بھی پکڑ لیا تو آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے. ایک مرتبہ ایک عمرانہ نام کی عورت تھی، اس کا بڑا مسئلہ چلا تھا، یہ بہت مسئلہ، ہم لوگ طالب علم ایک زمانے میں پڑھتے تھے. اس کے شوہر نے اپنی بیٹے کی بیوی کو ہاتھ لگا دیا تھا اور کوشش ایسی کی تھی، اس کے بعد فتویٰ یہ دیا گیا کہ حرام ہو گئی. لہذا بیٹے باپ کو بہت اس چیزوں میں احتیاط برتنا، بیٹے کی بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا اور اپنی بیٹی کو بھی بڑا خیال رکھنا. ورنہ یاد رکھنا ذرہ برابر، ہاں جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ
خوب سے پیار دے سب کرے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کا احتیاط کرنا یہ ضروری ہے۔ بہرحال تو مرد نے جس عورت کے ساتھ وطی کی، اس کی کسی بھی اولاد کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی، ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، یعنی صرف کسی عورت کو آپ نے دیکھا، تنہائی نہ ہوئی، ملاقات نہ کی، کچھ نہیں ہوا، تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں، مان لو آپ کا بیٹا ہے، اس کی بیوی سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کے بیٹے کی بیوی سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ساتھ میں جمع کرنا، مطلب ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ دو بہنیں ہیں، چلو میرے اندر طاقت ہے، چلو میں دونوں کو رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو بہنیں ساتھ میں رکھنا نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے آپ کا تو نکاح رہے گا، ساری چیزیں رہیں گی، لیکن اس دوسری جو آپ کی سالی لگتی ہے، اس سے آپ نکاح چاہے جتنے بڑے پیر صاحب سے کر لے، آپ کا نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہی رہے گا، گناہ ہی رہے گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی کو آپ طلاق دے دیں اور عدت گزر جائے، عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا سالی سے، عدت گزر گئی، اب اس کے بعد سالی سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک بیوی ہے تو اس صورت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز۔ اسی طرح بیوی کے سگی پھوپھی سے، بیوی کی سگی بھانجی سے، بیوی کی سگی خالہ ہو، بیوی کی ان سب سے بھی نکاح ہی حرام ہے۔ کئی بار ایسا فون آیا، بولا حضرت میں نے تھوڑا سالی سے چھیڑ چھاڑ اس طرح کر لی تو میرا نکاح رہا کہ گیا، اس طرح کے سوال آتا تھا، سمجھے بات نا۔ تو میں نے کہا نکاح نہیں گیا، لیکن بہت بڑا جرم اور پاپ اور گناہ کیا آپ، سمجھے بات نا۔ بہرحال توبہ کریں، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ بھلے آپ کی بہت سارے ہوتے نا کہ یار سالی تو یار اس سے تو مذاق تو چلتا، اور کس سے مذاق کرنے؟ نہیں، مذاق نہیں، سالی بھی آپ کے لیے پرائی عورت ہی کی طرح، لہذا اسی طور پر بیوی کی ماں سے بھی آپ کا ہمیشہ کے لیے نکاح یہ حرام ہو گیا۔ بہرحال تو آج کے جو درس میں بات ہے آپ کے ذہن سے قریب کر دوں کہ سگی خالہ، سگی بھانجی، سگی پھوپھی، سگی بھتیجی، سگی ماں، سگی نانی، سگی پرنانی، سگی دادی، ان سب سے نکاح کرنا یہ حرام۔ اگر کوئی شخص کرے گا وہ لعنتی ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آج بہت سارے لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی اچانک اس ذہن میں بات آئی میرے کہ آج بہت سارے لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے کہ یار اسلام کے اندر تو بہنوں سے شادی ہو جاتی، کہتے ہیں نا اسلام کے اندر تو یار یہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں سگی بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ایک یا کزن سے ہوتا تو ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر غیر، ہمارے یہاں تو اصول ہے سگی سے نہیں ہو سکتا، باقی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایسا کہ یار ہمارے کٹمب والے اس سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں ان کا جو بھی پریوار والا ہوگا اوپر میں جائیں گے، ایک ہی آدمی سے تو نسل نکلی ہوگی، ایک ہی آدمی سے تو نسل نکلی ہوگی، تو کیا ان کے یہاں بہنوں سے رشتے نہیں ہو رہے؟ ان کے یہاں بھی تو ہو رہے بھائی۔ ظاہر مان لو کوئی کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی کٹمب والا ہے، تو آپ پیچھے جاتے جائیں گے نا تو ایک آدمی کی نسل سے وہ سارے لوگ ہوں گے، تو ظاہر اس وقت اگر تمہیں بھلے نیچے نہیں اوپر میں جو جا کے تمہاری بہن لگے نا، اس سے نکاح کیوں کر رہے؟ نئی بہن تو پھوپھی لگے، کوئی نہ کوئی تو لگے نا آپ کی، اگر اس میں خاندان کی ہے، وہ سب اپنے کٹمب میں ہی کرتے ہیں، تو وہاں تو کوئی اصول اور ضابطہ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اصول اور ضابطہ ہے کہ سگی بہن، بھائی، بیٹی، ان سب سے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مذہبی اسلام کی حکمتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اب علم نہ ہو تو ہم آپ کو سمجھا نہ سکیں، اور آپ کے پاس علم نہ تو آپ سمجھ نہ سکیں، ورنہ مذہب اسلام کے ہر حکم میں بہت بڑی حکمت ہے۔
اب اس کے بعد آیت کریمہ میں جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کے بارے میں ہے، اس کو داغدار نہ کر۔ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسن کی عورت کو تاک جھانک کرتا ہے۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسن کو تاک جھانک کرتا ہے۔ نہیں، آپ کا پڑوسن ہے، اس کا حق ہے، لہذا وہ اس سے بھی اپنی نگاہ کی جتنی حفاظت کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بندہ جتنا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے بندہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا 120 سال کی عمر میں جوان دکھتا تھا، بزرگ تھے وہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ 120 سال کی عمر میں جوان دکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایسا علاج کیا ہے نا تو مجھے کوئی بیماری نہیں، بیماری نہ ہونے کی وجہ۔ اس طرح آپ نے کون سا علاج کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جسم کے لیے سب سے بری اگر کوئی بیماری گناہ ہے، کہا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں بھی اتنا صحت و تندرستی والا بنایا۔ اصل میں سارے راستے تو، لیکن ہم عمل کہاں کرتے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا، حدیث پاک کے اندر ہے، دیکھ رہا تھا کہ جو شخص قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے بڑھاپے تک بھی اس کی عقل اچھی رہتی ہے، وہ پاگل نہیں ہوتا، اس کا دماغی توازن بیکار نہیں ہوتا ہے اگر انسان قرآن کا پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، اپنے آپ کا۔ اب ہمارے دماغ میں دیکھو دوسرے قسم کے خرافات چل رہے ہوں گے تو دماغ پاگل ہی ہوگا نا۔ بہرحال یہ باتیں آپ کے گوش گزار کی کریں، انشاءاللہ آگے بات سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ